TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا امریکہ کی سرحد پر پابندیوں میں توسیع کی گئی ہے، جبکہ امریکی کانگریس مین نے اسے دوبارہ کھولنے کے منصوبے پر زور دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا امریکہ کی سرحد پر پابندیوں میں توسیع کی گئی ہے، جبکہ امریکی کانگریس مین نے اسے دوبارہ کھولنے کے منصوبے پر زور دیا ہے۔ سرحدوں کو 21 مئی تک غیر ضروری کاروباروں کے لیے بند رکھا جائے گا۔ پبلک سیفٹی منسٹر بل بلیئر نے ٹویٹ کے ذریعے پابندیوں میں توسیع کی تصدیق بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کینیڈین شہریوں کو کووڈ-19 سے محفوظ رکھنے کے لیے دستیاب صحت عامہ کے بہترین مشوروں پر اپنے فیصلوں کی بنیاد رکھیں گے۔ کینیڈا امریکہ کا سرحدی معاہدہ، جو پچھلے سال مارچ کے بعد سے جاری ہے، ایسے بیشتر مسافروں کے داخلے پر پابندی عائد کرتا ہے جو کینیڈا کے شہری نہیں ہیں، مستقل رہائشی ہیں یا ضروری وجوہات کی بنا پر امریکہ سے داخل ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ زیادہ تر افراد جو ملک میں داخل ہوتے ہیں، ان کی آمد کے بعد 14 دن کے لیے انہیں قرنطینہ میں رہنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب سے امریکہ کے ایک کانگریس مین دونوں ممالک کی سرحد کو کھولنے پر زور دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بارڈر کے دونوں جانب بسنے والے خاندان آپس میں ٹوٹ گئے ہیں۔ ہمیں کینیڈا امریکہ بارڈر کو کھولنے کے لیے منصوبے کی ضرورت ہے۔ اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ اسٹاف ممبر کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر آئسولیشن میں چلے گئے۔ ان کے دفتر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فورڈ کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ اسٹاف ممبر کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر آئسولیشن میں چلے گئے۔ ان کے دفتر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈگ فورڈ کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے۔ پریمیئر ڈگ فورڈ کورونا کا شکار ہونے والے ممبر سے قریبی رابطے میں تھے۔ اس اسٹاف ممبر نے پیر کے روز ڈگ فورڈ سے ملاقات کی تھی اور منگل کے روز علامات ظاہر ہونے کے بعد ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا۔ ڈگ فورڈ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ عملے کے رکن میں کورونا کی تشخیص کے بعد فورڈ نے وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر جلد از جلد اسمبلی سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ڈگ فورڈ کی $1000 PC پارٹی فنڈ ریزر کو معطل کر دیا گیا ہے اور متاثرہ شخص سے قریبی روابط میں آنے والوں کو بھی آئسولیشن میں بھیجا جائے گا۔ ڈگ فورڈ کی ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم ٹورنٹو پبلک ہیلتھ کی جانب سے مزید احتیاطی تدابیر کا انتظار کر رہے ہیں اور پریمیئر اور اسٹاف ان پر عمل درآمد کرے گا۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پریمیئر آئسولیشن میں رہتے ہوئے ہی حکومتی امور سر انجام دیں گے۔ واضح رہے کہ 9 اپریل کو ڈگ فورڈ نے ٹورنٹو میں AstraZeneca ویکسین لگوائی تھی۔ اونٹیریو کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ صوبائی حکومت کا شہریوں کو روک کر ان کا نام پتہ پوچھنے کا اختیار استعمال نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ٹورنٹو اور پیل ریجن میں جہاں بھی 5 سے زیادہ افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی، وہاں کاروبار کو بند کر دیا جائے گا۔ اونٹیریو کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ صوبائی حکومت کا شہریوں کو روک کر ان کا نام پتہ پوچھنے کا اختیار استعمال نہیں کریں گے۔ اونٹیریو کا صوبہ، جو کینیڈا کا سب سے پرہجوم صوبہ ہے، کے پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس سرکاری حکم میں بہت سی قباحتیں موجود ہیں جن سے نمٹنا مشکل کام ہے۔ اگر پولیس شہریوں کو روک کر ان کے نام پتہ پوچھے گی تو لامحالہ آگے چل کر اس میں نسلی اور متعصبانہ اقدامات کا پہلو بھی شامل ہو جائے گا، جو پولیس کے لیے خطرناک ہے۔ لبرل پارٹی کے ممبران اسمبلی نے فورڈ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائے۔ یہ مطالبہ لبرل پارٹی کے MPA کی جانب سے اس وقت پیش کیا گیا جب فورڈ حکومت کی جانب سے جاری شہریوں کے نام پتے چیک کرنے کے حکم پر پولیس نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ان احکامات کے بعد شہر میں بعض مقامات پر احتجاج بھی ہوا تھا، لیکن فورڈ حکومت کی جانب سے ابھی اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری جانب صوبے میں حکومت ویکسینیشن کے عمل کو مزید تیز کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ صوبے میں 24 گھنٹے تک ویکسین سینٹرز کھلے رہیں گے، جہاں 20 سے 40 سال کی عمر کے زائد افراد کو جو شدید متاثرہ علاقوں میں رہتے ہیں انہیں ویکسین دی جائے گی۔ اونٹیریو میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز اور اسپتالوں میں کم ہوتی ہوئی سہولیات کے پیش نظر فیلڈ اسپتال قائم کر کے مریضوں کو ان میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 11,39,043 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 23,667 ہو گئیں، جبکہ 10,19,779 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 4,24,911 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 7,735 ہے۔ اونٹیریو میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز اور اسپتالوں میں کم ہوتی سہولیات کے پیش نظر فیلڈ اسپتال قائم کر کے مریضوں کو ان میں منتقل کیا جا رہا ہے۔
ٹورنٹو میں قائم کیا جانے والا نیا فیلڈ اسپتال نئے مریضوں کو لینے کے لیے بالکل تیار ہے، جبکہ اس سے قبل سنی بروک میں ایک فیلڈ اسپتال میں اب تک سینکڑوں مریضوں کا علاج بھی کیا جا چکا ہے اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ جی ٹی اے میں اسپتال بھرنا شروع ہو گئے اور مریضوں کو ہاٹ اسپاٹ اور دیگر مقامات سے ان اسپتالوں میں منتقلی ضروری ہو گئی ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,39,180 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,816 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,73,531 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,043 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی، جہاں 1,20,889 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,538 ہے۔ امریکی سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کا قتل کرنے کے الزام میں سابق پولیس اہلکار کو قتل کا مجرم قرار دے دیا گیا۔ فیصلہ سنانے کے بعد اسے عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کو قتل کرنے کے الزام میں سابق پولیس اہلکار ڈیرک شاون کو قتل کا مجرم قرار دے دیا گیا۔ فیصلہ سنانے کے بعد اسے عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ منظم نسل پرستی پوری قوم کی روح پر ایک دھبا ہے۔ سیاہ فام جارج فلائیڈ کی ہلاکت کا معاملہ، امریکی جیوری نے تاریخی فیصلہ سنا دیا۔ سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کو قتل کرنے کے الزام میں سابق پولیس اہلکار ڈیرک شاون کو قتل کا مجرم قرار دیا گیا۔ پولیس اہلکار ڈیرک شاون پر قتل کے تینوں الزامات ثابت ہو گئے۔ جیوری 5 مرد اور 7 خواتین پر مشتمل تھی۔ جارج فلائیڈ قتل کیس کا ٹرائل 3 ہفتے جاری رہا۔ فیصلہ آنے کے بعد عدالت کے باہر لوگوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بلیک لائیوز میٹر کے نعرے لگائے۔ نیو یارک میں ٹائم اسکوائر پر ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے فیصلے کو تاریخی لمحہ قرار دیا۔ نیو یارک کے علاقے بروکلین میں فیصلے پر مارچ کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جارج فلائیڈ کی موت دن کی روشنی میں قتل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ منظم نسل پرستی پوری قوم کی روح پر ایک دھبا ہے۔ صدر نے مزید کہا کہ یہ کافی نہیں، وہ یہاں نہیں رک سکتے۔ نائب صدر کیملا ہیرس نے کہا کہ فیصلے سے سکھ کا سانس لیا ہے، ابھی بھی نظام میں اصلاح کرنی ہوگی۔ 3 ہفتے تک مقدمے کی سماعت جاری رہنے کے بعد استغاثہ اور دفاع نے سماعت مکمل ہونے سے پہلے اپنے حتمی دلائل دیے۔ دفاع کے وکیل نے یہ کوشش کی کہ ہو سکتا ہے منشیات مسٹر فلائیڈ کی موت کا سبب بنی ہو۔ مقدمے کے دوران استغاثہ نے پولیس اہلکار ڈیرک شاون کی جانب سے طاقت کا استعمال ہی جارج فلائیڈ کی موت کی وجہ بتایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاملہ اتنا سادہ تھا کہ بچہ بھی اسے سمجھ سکتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق ڈیرک شاون نے جارج فلائیڈ کی گردن پر 8 منٹ 46 سیکنڈ تک گھٹنے ٹیکے تھے، جس میں سے تقریباً 3 منٹ بعد ہی فلائیڈ بے حرکت ہو گئے تھے۔ امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے باوجود روسی صدر ولادیمیر پوتن نے امریکی میزبانی میں ہونے والی ماحولیاتی کانفرنس میں شرکت پر آمدگی ظاہر کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے باوجود روسی صدر ولادیمیر پوتن نے امریکی میزبانی میں ہونے والی ماحولیاتی کانفرنس میں شرکت پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتن نے امریکی میزبانی میں آئندہ جمعرات ہونے والی 40 سربراہان مملکت کی عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں شرکت پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ روس اور امریکہ کے درمیان حالیہ دنوں میں کافی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر اقتصادی اور سفری پابندیاں عائد کر کے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا ہے۔ یہ تنازع امریکی صدارتی الیکشن میں روسی مداخلت کے الزام، امریکہ کی جانب سے روسی اپوزیشن رہنما الیکسی ناوالنی کو قید کی سزا دینے اور یوکرائن کے مسئلے پر بھی صدر پوتن پر کڑی تنقید کی تھی۔ اگر روسی صدر امریکی میزبانی میں آن لائن ہونے والے ماحولیاتی کانفرنس میں شرکت کر لیتے ہیں تو دونوں ممالک کے درمیان تناؤ میں کمی کا امکان ہے۔ اس کانفرنس میں پاکستان سمیت 40 ممالک کے سربراہان کی شرکت متوقع ہے۔ امریکہ کے سابق صدر جارج بش کی نئی کتاب آؤٹ آف مینی ون پورٹریٹس آف امریکاز امیگرینٹس منظر عام پر آ گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے سابق صدر جارج بش کی نئی کتاب آؤٹ آف مینی ون پورٹریٹس آف امریکاز امیگرینٹس منظر عام پر آ گئی۔ جارج بش کا کہنا ہے کہ انہیں نئی کتاب کے ذریعے ڈائیلاگ شروع ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2024 میں ریپبلکن صدارتی امیدوار سے توقعات ہیں۔ 2024 کے
ریپبلکن صدارتی امیدواروں کا ویژن مختلف ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگلا صدارتی امیدوار غیر قانونی امیگرینٹس کے لیے شہریت کا راستہ کھولے گا۔ امریکہ کے سابق صدر بش کی کتاب میں مایاناز امیگرینٹس کی تصاویر شامل ہیں، ساتھ ہی مایاناز امیگرینٹس کے بارے میں مضامین بھی لکھے گئے ہیں۔ سابق صدر بش نے ازراہ مذاق تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں بوڑھا شخص ہوں جو سادگی سے پینٹنگ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امیگریشن نظام میں اصلاحات کر کے ٹھیک کرنا چاہیے، سرحدوں پر قانون کی عملداری میں نرم دلی کا عنصر ہونا چاہیے، سیاسی پناہ کے عمل میں تیزی لائی جانی چاہیے۔ سابق صدر جارج بش نے کہا کہ ججز کی تعداد بڑھائی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کو منصفانہ سماعت کا موقع ملے۔ ورک ویزے کا نظام بدلنا چاہیے، بہت سی نوکریاں خالی پڑی ہیں۔ ہیوسٹن کی فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں بین المذاہب افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس کے روح رواں ہارون مغل تھے، جنہوں نے مقامی تنظیموں کے اشتراک سے اس افطار ڈنر تقریب کا انعقاد کیا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہیوسٹن کی فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں بین المذاہب افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس کے روح رواں ہارون مغل تھے، جنہوں نے مقامی تنظیموں کے اشتراک سے اس افطار ڈنر تقریب کا انعقاد کیا تھا۔ افطار ڈنر میں 65 سے زائد منتخب نمائندوں سمیت کانگریس کے اراکین، ریاست ٹیکساس اسمبلی کے اراکین، اعلیٰ حکام، ججز، بین المذاہب کے رہنماؤں سمیت پاکستان کے قونصل جنرل اور عمائدین شہر کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر فوڈ ڈرائیو کا اہتمام بھی کیا گیا۔ افطار ڈنر کی تقریب میں ریاست ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے اپنے ویڈیو پیغام میں اس افطار ڈنر کے ذریعے مسلمان کمیونٹی کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی تقریبات سے ہم اپنی ریاست میں امن کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر امریکی کانگریس کی رکن اور امریکی کانگریس میں پاکستانی کاکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن لی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کا خصوصی پیغام یہاں لے کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صدر پوری دنیا کو آپس میں جوڑنے کا مشن لیے ہوئے ہیں اور آج دنیا میں ایک نیا امریکہ نمودار ہو رہا ہے۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب دنیا میں 14,35,42,000 سے زائد افراد متاثر اور 30,57,541 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 14,35,42,000 سے زائد افراد متاثر اور 30,57,541 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 12,18,00,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1,85,00,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5,82,456 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,25,36,000 سے زائد متاثر ہیں۔ بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,56,09,000 سے زائد ہے اور 1,82,570 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 36,613 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 43,84,624 ہو چکے ہیں۔ اٹلی میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,17,633 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 38,91,063 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 42ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,846 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 4,07,010 تک جا پہنچی ہے۔ دہلی کی عدالت نے آن جہانی اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی زندگی پر فلم بنانے والے پروڈیوسر کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دہلی کی عدالت نے آن جہانی اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی زندگی پر فلم بنانے والے پروڈیوسر کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ جج منوج کمار اوہری نے فلم ساز آریہ ببر کو 24 مئی کو عدالت طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے یہ نوٹس سشانت سنگھ راجپوت کے والد کرشنا کشور سنگھ کی درخواست پر جاری کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی پر بننے والی فلم پر پابندی کے لیے دہلی ہائی کورٹ میں کیس دائر کر دیا ہے۔ عدالت میں دائر مقدمے میں آن جہانی اداکار کے والد نے موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے بیٹے کی زندگی پر بننے والی فلم میں فلم ساز موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے درِ پردہ حاصل مواقع کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مدعی کا کہنا ہے کہ کھیل، فلمز، ویب سیریز، کتابوں اور انٹرویوز میں میرے خاندان اور بیٹے کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ کرشنا کشور نے درج بالا فلم کے فلم ساز پر سشانت سنگھ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے، دماغی دباؤ اور ہیراسمنٹ پر 2 کروڑ روپے ہرج جانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ کیس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نوعیت کی کسی ویب سیریز، کتاب یا کسی اور مواد کو شائع یا نشر کیا گیا تو یہ متوفی اور متاثرین کے حق کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا، جبکہ آن جہانی اداکار کے نام،
تصویر کا غلط استعمال، مضحکہ خیز تصویر، ڈائلاگ کی ادائیگی بھی شخصی حقوق کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی۔ یاد رہے کہ بھارتی فلم ساز آریہ ببر نے گزشتہ سال اگست میں آن جہانی اداکار کی زندگی پر فلم بنانے کا اعلان کیا تھا۔ فلم کی عکس بندی مکمل ہو چکی ہے اور رواں سال جون میں اسے ریلیز کیا جانا ہے۔ کیس کی سماعت 24 مئی کو دہلی ہائی کورٹ میں ہوگی۔ لاہور میں گلوکارہ صنم ماروی نے اپنے اوپر تشدد اور اغوا کی کوشش کا مقدمہ درج کروا دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں گلوکارہ صنم ماروی نے اپنے اوپر تشدد اور اغوا کی کوشش کا مقدمہ درج کروا دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ صنم ماروی نے تھانہ اسلام پورہ میں سابق شوہر حامد علی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ پولیس کے مطابق FIR تھانہ اسلام پورہ میں درج کر لی گئی ہے۔ صنم ماروی نے کہا کہ سابق شوہر نے مجھ پر تشدد کیا اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اغوا کی کوشش کی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔